السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو آج کا لیسن ہے مجریہا۔ اب دیکھیں مج جیم پہ جزم ہے تو کلکلا ہے، ہلا کے پڑھیں گے، یا پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں مج، اور کھڑی زیر جو ہے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ را کھڑی زیر ری، تھوڑا لمبا کریں گے، مج ری ہا، الف مدہ، ہا زبر الف ہا، مج ری ہا۔ لیکن پورے قرآن مجید میں یہ ایک ہی جگہ آیا ہے کلمہ، سورۃ ہود میں، اور اس کو مج ری نہیں پڑھنا، مج رے ہا۔ چونکہ میں ناموں کے ساتھ تجوید نہیں پڑھا رہی، نام نہیں بتا رہی، نام نہیں لے رہی کسی بھی رول کا، کیونکہ وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نام اگر آپ نے کہا تو بعد میں پھر ان جتنے رولز میں نے کرائے ہیں ان کے نام بھی بتا دوں گی۔ مج ری ہا، اب دیکھیں مج ری ہا تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مج رے ہا، مج رے ہا۔ یہ سورۃ ہود میں آیا ہے، یہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو ری نہیں پڑھیں گے، رے پڑھیں گے، رے، مج رے ہا۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے من روقن۔ اب یہ دیکھیں بیچ میں سکتہ ہے، جہاں بھی قرآن مجید میں ایسے کسی حرف کے بیچ میں سکتہ لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنا آپ نے۔ اب یہاں پہ ہم ایسے نہیں، من روقن ایسے نہیں، من روقن اتنا آپ نے سٹاپ کرنا ہے، من روقن، بل رونا، بل رونا، مم مرقدنا ہذا، بس اتنا رکنا ہے، بہت بھی نہیں رکنا اور جلدی بھی نہیں پڑھنا، بس سکتہ جہاں پہ ہے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا سانس نہ ٹوٹے، بل رونا، اس طرح۔ امید ہے آپ کو سکتہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور مج ری ہا کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مج رے ہا۔ اور سکتہ جہاں بھی سکتہ آئے گا تو آپ نے سانس نہیں توڑنا اور تھوڑا رک کے آگے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتی ہوں، من روقن، بل رونا، مم مرقدنا ہذا۔ امید ہے یہ لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مج رے ہا پڑھنا ہے، اور سکتہ جہاں پہ آئے گا وہاں پہ آپ نے سانس نہیں توڑنا اور تھوڑا سا رک کے آگے پڑھنا۔ آج کا لیسن اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔